السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ تمام حضرات حقوق العباد پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ حقوق العباد میں درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بندوں کے حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، باری باری سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ ہماری گفتگو ابھی رشتہ دار کے حقوق پر چل رہی ہے، چونکہ رشتہ دار کا حق بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ تمام حضرات نے قرآن کریم کے حوالے سے لگ بھگ تقریباً جتنی آیتیں رشتہ دار کے حقوق کے حوالے سے قرآن کریم میں ہو سکتی تھی، میں نے تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھا اور اس کے مضمون کو اور اس کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث کے حوالے سے، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں، تو آج ہم حدیث تلاشتے ہیں اور حدیث شریف ڈھونڈتے ہیں اور باری باری سے سماعت کرتے ہیں، اور توجہ کے ساتھ ہم سماعت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور ساری مخلوق پیدا کرنے کے بعد جب اللہ فارغ ہو گئے تو قامت الرحم، رشتہ داری کھڑی ہو گئی، رشتہ کھڑا ہو گیا اللہ سے سوال کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سوال کا جواب اس انداز میں دیا اور فرمایا اما ترضینا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان اصل من وصلت وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ، کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ تم کو جو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، تم کو جو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رشتہ داری کا حق جو ادا کرے گا میں اس بندے پر اپنا راز و نیاز کھولوں گا، میں اس بندے کی بخشش کروں گا، میں اس بندے کو رزق میں برکت دوں گا، میں اس بندے کو انعام دوں گا، میں اس بندے کا اکرام کروں گا، میں اس کے سارے حقوق ادا کروں گا اور میں اسے خوشی میسر کروں گا۔ جو رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا اور رشتے کو جوڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو اور رشتے کو اس حوالے سے سمجھایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، اما ترضینا، کیا تمہیں اس بات سے رضامندی حاصل نہیں ہوگی، خوشی حاصل نہیں ہوگی کہ میں نے یہ بات طے کی ہے کہ ان اصل من وصلت، کہ جو تم کو جوڑے گا، یعنی جو رشتہ داری کا حق ادا کرے گا، جو رشتے کو نبھائے گا، جو رشتے کا پاس رکھے گا، جو رشتے کا لحاظ رکھے گا، جو رشتے کو رشتہ سمجھے گا، تو میں اس کو جوڑوں گا، یعنی میں اپنے خزانہ غیب سے اس کی ضرورت کو پوری کروں گا۔ اور جو توڑے گا، رشتوں کو توڑے گا، رشتے کا پاس نہیں رکھے گا، اس کا خیال نہیں کرے گا، صرف اپنے آپ میں سمٹ کر رہ جائے گا، رشتہ دار
بھوک سے تڑپ رہے ہوں، کپڑے کے بغیر ننگے ہوں، چھت کے بغیر سو رہے ہوں اور ان کے حقوق ادا نہ ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اللہ کہتے ہیں کہ جو تم کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یہ متنبہ کر رہا ہے کہ جہاں دین کے بنیادی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا ہے، وہی بنیادی حقوق میں سے ایک حق رشتے کا حق ادا کرنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، اس کو لے کر چلنا ہے، اس کی لاج رکھنا ہے، اس کا پاس رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث بخاری مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ الرحم معلقۃ بالعرش من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ سیم مضمون ہے کہ رشتہ داری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، معلقۃ بالعرش، عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ جو اس کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا، اور جو اس کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا۔ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اندر کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے، یعنی ایک مسلمان کی تعریف ہو رہی ہے، مسلمان کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے کہ مسلمان ہے کون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیصل رحمہ، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے اور وہ اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھے، وہ رشتے کو توڑے نہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والے بندے، آخرت پر ایمان لانے والے بندے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے رشتے کا حق ادا کرے، وہ اپنے رشتے کو نبھائے، وہ اپنے رشتے کو ختم نہ کرے، قطع تعلق نہ کرے، رشتے کو توڑے نہیں۔ اور اگر کوئی توڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر وہ ایمان نہیں ہے جیسا ایمان ہونا چاہیے، آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں ہے جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ پر ایمان لانا یہ توحید ہے، اور توحید ایمان کا سب سے پہلا اور مضبوط جز ہے۔ توحید کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں دل سے، زبان سے، تو بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، بندہ مسلمان ہوتا ہے اور بندہ مومن ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہو، کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اگر مانتا ہے تو اس کے ماننے کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ فلیصل رحمہ، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا، وہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھے گا، وہ اپنے رشتے کو توڑے گا نہیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں جو رشتے ٹوٹتے ہیں تو دو باتیں ایسی ہوتی ہے جو عام طور سے ہم لوگ کہتے ہیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اور عام لوگ یہی بات کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو اپنے رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا نہیں نبھاتا۔ ایک سوال یہ بار بار ہوتا ہے، اس کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث کے اندر دیا ہے۔ یہی سوال ہے، آپ کسی سے بھی کہیں، کسی سے بھی یہ کہیں کہ آپ رشتے کو لے کر چلو، کیوں رشتے چھوڑ رہے ہو؟ رشتے کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کو لے کر چلو، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی میں تو لے کر چلتا ہوں، میں تو اس کو پوچھتا ہوں، میں تو اس کو بلاتا ہوں، میں تو اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں تو اس کو اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں تو سارے حقوق ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا رشتہ دار ہی ایسا بکلول ہے کہ ہم سے دور رہتا ہے اور ہم سے بھاگا پھرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتایا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک صحابی شکایت لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا ان لی قرابۃ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتے ناتے ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں اصلہم یقطعونی، کہ میں تو رشتے کا حق ادا کرتا ہوں لیکن وہ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ، میں ان پر احسان کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، کہ میں ان سے بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسا تم کہہ رہے ہو، اگر معاملہ ایسا ہی ہے، جو بات تم کہہ رہے ہو، اگر یہ بات میں صداقت ہے، یہ بات سچی ہے، تو یاد رکھو کہ تم اپنے رشتہ دار کے گال پر گرم راکھ پھینک رہے ہو، تم اپنے رشتہ دار کے گال پر گرم راکھ پھینک رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے گرم راکھ پھینکنے کا رشتہ دار کے گال پر، کہ تم اس کو گناہ میں ملوث کر رہے ہو، یعنی وہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، تم تو حق ادا کر رہے ہو، ان کے ساتھ احسان کر رہے ہو اور تم ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہو، تم اپنا رشتہ نبھانا چاہتے ہو، تم اپنے رشتے کو بچانا چاہتے ہو، تم اپنے رشتے کو لے کر چلنا چاہتے ہو، لیکن وہ رشتہ دار جو ہے تم سے دور دور بھاگتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، تمہاری کمپلین کرتا ہے، تمہاری غیبت کرتا ہے، تمہیں جو ہے توڑنا چاہتا ہے، تمہیں نیچا دکھانا چاہتا ہے، تو یہ سمجھو کہ وہ تم اس کے منہ پر راکھ پھینک رہے ہو، یعنی وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہا ہے گناہ کے اعتبار سے۔ اور پھر یہی نہیں، بلکہ جب تک تم اس کے ساتھ ایسا کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالی کامیابی کے لیے، غالب رکھنے کے لیے، تمہیں سرخرو کرنے کے لیے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ لگائے رکھے گا، جو تمہارا معاون ہوگا، جو تمہارا مددگار ہوگا، جو تمہاری ہیلپ کرے گا، جو تم کو غالب رکھے گا، جو تمہیں سرخرو رکھے گا، جو تمہیں کامیاب رکھے گا، لیکن تم یہ کام چھوڑو مت، تم کرتے رہو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، رشتے نبھاتے رہو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے رہو، وہ رشتہ دار ہم سے بھاگتا رہے، رشتہ توڑتا رہے، ہمارے ساتھ برائی کرتا رہے، ہمارے ساتھ کمپلین کرتا رہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے رہیں، فرشتے ہمارے معاون اور مددگار ہوں گے اور وہ گنہگار ہوگا، سامنے والا گنہگار ہوگا۔ یہی سوال ہمارا بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے رشتے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا رشتہ نبھاتا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اپنا کام کریں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، ہم ان کا حق ادا کرتے رہیں، ہم ان کے ساتھ احسان کرتے رہیں، ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے رہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی دنیا خود وہ برباد کر رہے ہیں، ان کی آخرت وہ خود برباد کر رہے ہیں، وہ سمجھیں گے اور ان کا اللہ سمجھے گا، لیکن ہمیں کوئی خسارہ نہیں ہوگا، ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ دوسرا سوال جو ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب سامنے والا میرا خیال نہیں رکھتا تو میں کیوں رکھوں، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، یہی سوال ہوتا ہے عام طور سے کہ جب وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس سے بات کروں، جب وہ مجھ سے رشتہ رکھنا نہیں چاہتا ہے تو میں کوئی اتنا گرا ہوا آدمی ہوں کہ میں اس سے رشتہ رکھوں۔ یہی سب ہمارا سوال ہے نا، ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا، کہ جب اس کا ویوہار، جب اس کا تعلق، اس کا رشتہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے، وہ ہمارے بارے میں صحیح کرتا نہیں ہے، صحیح سوچتا نہیں ہے اور صحیح خیال نہیں رکھتا ہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے، ہم کون سے مطلب گرے اور گھٹیا انسان ہیں کہ ہم بار بار جائیں اس کے پاس معافی تلافی کریں اور کہیں کہ بھائی آ جاؤ، رشتہ بچاؤ، رشتہ نبھاؤ، رشتے کا پاس رکھو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی قطعت رحمہ، کہ رشتہ داری نبھانے والا وہ نہیں ہے جو برابری کی رشتہ داری نبھائے، کہ وہ ہم کو پلائے گا تو ہم پلائیں گے، وہ ہم کو کھلائے گا تو ہم کھلائیں گے، وہ ہم کو بلائے گا تو ہم بلائیں گے، وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اچھا بولے گا ہمارے بارے میں تو ہم اچھا بولیں گے۔ یہ رشتہ داری نبھانے والا نہیں ہے، یہ برابری، یہ کوئی مسابقہ نہیں چل رہا ہے، کشتی نہیں چل رہی ہے،
رشتہ داری نبھانے والا وہ ہے کہ اگر سامنے والا رشتہ توڑ رہا ہے تو ہم کو جوڑنا ہے، یہ ہے رشتہ داری نبھانے والا۔ اس لیے ہمارا سوال ہی نہیں بنتا، ہمارا سوال ہی غلط ہے۔ ہم جو یہ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ نبھائے گا تو ہم نبھائیں گے، وہ کرے گا تو ہم کریں گے، وہ دے گا تو ہم دیں گے، وہ کھائے گا تو ہم کھائیں گے، وہ رہے گا تو ہم رہیں گے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ وہ رہے نہ رہے، نبھائے نہ نبھائے، کھائے نہ کھائے، دعوت دے نہ دے، شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم ہر حال میں اس سے رشتے کو نبھا کر رکھیں، رشتے کو بچا کر رکھیں۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارا فتین ہے، فتنہ پرور ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، گھروں کو توڑتا ہے، فیملی کے اندر جو ہے رشتے کو برباد کر رہا ہے، بھائی بہن کے رشتے کو برباد کر رہا ہے، ماں بیٹے کے رشتے کو برباد کر رہا ہے، ساس بہو کے رشتے کو برباد کر رہا ہے، فیملی ممبرز میں سے کسی ایک کے رشتے کو برباد کر رہا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کو ہم زیادہ سٹا کر رکھیں گے تو یہ پورے گھر کو اجاڑ دے گا، تو ایسی صورت میں دوری تو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن رشتہ نبھاتے ہوئے، یعنی رشتے کا حق یہ ہے کہ بہنا پیانی چلتا رہے، سلام کلام چلتا رہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہم فروخت کر رہے ہیں تو پہلے ہم اپنے رشتہ دار سے پوچھیں گے، کوئی چیز ہم لے رہے ہیں تو رشتہ دار سے پوچھیں گے، اگر ہمارے گھر میں کچھ بنا ہوا ہے تو رشتہ دار کو یہ سارے حقوق ہم ادا کرتے رہے، لیکن ایک دوری اس لیے بنائے ہوئے تاکہ گھر میں فتنہ نہ ہو۔ ایک پلیٹ میں نہیں کھائیں گے، ایک دسترخوان پر نہیں کھائیں گے، یا ایک مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن دل کے اندر بغض نہیں ہوگا، کدورت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی، عداوت نہیں ہوگی۔ جب بھی رشتہ دار کا حق ادا کرنے کی بات ہوگی آگے آگے بڑھ کر ادا کریں گے، وہ سامنے والا چاہے کتنا بھی فتین ہو، لیکن وہ ہمارا رشتہ اس سے ہے تو ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ لیکن دوری اس وجہ سے بنائیں گے تاکہ گھر کے اندر کوئی فتنہ اور فساد نہ ہو، کیونکہ گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کو توڑتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، گھر میں لڑواتے ہیں۔ تو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے تھوڑی سی دوری بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے بغض نہیں رکھا جا سکتا ہے، اس سے حسد نہیں کرنا ہے، اس سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بہت اچھے انداز میں سمجھائی ہے، لیس الواصل بالمکافی، کہ رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ شخص نہیں ہے جو برابری چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کرے گا تو میں کروں گا، یہ رشتہ داری جوڑنے والا نہیں ہے، یہ بھی فتین ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ نہیں وہ میرے جنازے میں نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، وہ میرے دعوت پر نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، تو یہ بھی فتین ہے، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ موم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ نرم پڑ جائے، آپ اپنا رشتہ نبھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی انا ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ضد ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ نرم ہو جائے اور وہ بھی آپ کا رشتہ ادا کرنے لگے۔ لیکن دونوں آدمی اگر گرم فیس رہے اور گرم تار ایک دم جڑا رہے کہ نہیں جب تک وہ نہیں آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا، اور دونوں یہی سوچ رہے تو کبھی ملن ہوگا ہی نہیں، کبھی ملاقات ہوگی نہیں، کبھی وہ جھگڑا ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو جو دو سوال ہیں، ایک یہ کہ میں تو اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا، اس کا بھی جواب آپ نے سن لیا، اور دوسرا یہ کہ وہ اچھا کرے گا تب میں کروں گا، وہ آئے گا تو میں آؤں گا، اس کا بھی جواب آپ نے سماعت کر لیا۔ یہ ساری چیزیں زمینی سطح پر میں گراؤنڈ لیول پر اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، اللہ معاف کرے، اس میں میں آپ سب ملوث ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے غازی، بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے متقی لوگ، ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے ایک ہجوم چل رہا ہے، لیکن جب رشتہ داری کی بات آتی ہے تو زیرو پر آؤٹ ہے، ایک دم زیرو پر آؤٹ، شونیہ پر آؤٹ ہے، کوئی رشتہ دار اس سے خوش نہیں ہے، اپنا قریبی رشتہ دار ہو، دور کا رشتہ دار ہو، باہر کا رشتہ دار ہو، اندر کا رشتہ دار ہو، کوئی خوش نہیں ہے، سب شکایتیں کر رہا ہے۔ ارے بھائی ایک سے رہے تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی ایک رہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں کی غلطی ہوگی، لیکن سارے رشتہ دار آپ کی کمپلین کر رہے ہیں، ساری رشتہ دار آپ سے دور ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے غلطی ہمارے اندر ہے۔ ایک سے نہیں بنے گا، ایک سے ہم دوری اختیار کریں گے، دو سے نہیں بنے گا، دو اتنی بڑی فیملی، اگر بڑی بڑی فیملی ہے، 9 چچاؤں کی فیملی ہے،
10 چچاؤں کی فیملی ہے اور 10 کے 10 چچا اگر ہم کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، ہم سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمارے اندر کمی ہوگی۔ اس لیے ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کی لاٹھی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا خاندان مضبوط ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہم پر غلط نگاہ ڈال سکے۔ آج ہم کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کئی ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم تو اپنے گاؤں کے نہیں ہیں، اپنے خاندان کے نہیں ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کے نہیں ہیں۔ گھر کے لوگوں میں ہمارا اتحاد نہیں ہے، خاندان میں ہمارا اتحاد نہیں ہے، تو ہم غیروں سے اور باہر سے آنے والی سازشوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا لوگ ہی دشمن ہے، گھر کا لوگ ہی لنکا ڈھاتا ہے۔ باہر کے لوگ تو سکون اور اطمینان سے جینے دیتے، گھر کا اپنا بھائی، اپنا چچا، اپنا بھتیجا ہی جینا دشوار کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہی چل رہا ہے ہماری زندگی میں۔ ہماری خوشی، ہماری ترقی، ہماری کامیابی سے رشتہ دار کو خوش ہونا چاہیے۔ ہم اگر آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر کا کوئی ممبر آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے خاندان کا کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، اس کو جو ہے خوشی میں شامل کرنا ہے، اور اس کو اور بھی حوصلہ دینا ہے، اور بھی دعائیں دینا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر رشتہ دار میں کوئی ایک شخص کامیاب ہوتا نظر آ گیا تو سارے رشتہ دار ایک طرف ہو جا کے اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کریں گے، اس کی برائی کرنا شروع کریں گے، اس کا جو بنا بنایا عزت ہے سماج کے اندر اچھالنا شروع کریں گے۔ بھائی ایسا کیوں ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے رشتہ دار کا کوئی ایک فرد یا آپ کے گھر کا کوئی ایک ممبر آگے بڑھ رہا ہے، آپ کا نام روشن کر رہا ہے، آپ کے فیملی کا نام روشن کر رہا ہے، آپ کے خاندان کا نام روشن کر رہا ہے، آپ کی رشتہ داری اس سے مضبوط ہو رہی ہے، آپ کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، آپ کا نام ہو رہا ہے، لیکن آپ ہی اس کے دشمن بنے بیٹھے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ دین کا نام یہ ہے، دین صرف اتنا ہے کہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے۔ کبھی ہم بندوں کے حق کے بارے میں نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس ٹاپک کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، 2-3 مہینے سے چھوڑ نہیں رہا ہوں، تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ قرآن اور حدیث کے اندر کتنا زور ہے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، کتنا زور دیا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ نماز کے بارے میں زور نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کوئی فوکس نہیں ہے، اس میں بھی ہے، لیکن ہماری جو توجہ ساری کی ساری عبادت میں ہے اور رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے میں نہیں ہے، بندوں کے حق کو ضائع کرنے میں ہے، تو اس سلسلے میں کون سوچے گا؟ کون اپنے آپ کو سدھارے گا؟ کون پڑھے گا؟ کون سنے گا؟ ایسی ویسی وعید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو رشتہ داروں کے اندر پھوٹ ڈالتا ہے، جو رشتہ داروں کو توڑتا ہے، جو رشتہ داروں میں دیواریں کھڑی کرتا ہے، اور جو رشتہ داروں کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے، اور رشتہ داروں کو الگ الگ پھٹکا دیتا ہے، صرف اپنا سوچتا ہے، اپنے پیٹ کا مالک ہے، جیسے کہ جانور صرف اپنے گھونسلے اور اپنے پیٹ اور اپنے کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ رشتہ داروں کی طرف جھانکتا ہے، نہ تاکتا ہے، نہ اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھتا ہے، نہ اس کے حالات کو دیکھتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں، بس اپنا ہم کو جو ہے سیپریٹ ہونا ہے، سیپریٹ ہو گیا۔ کبھی بھائی کا پیسہ پچا کر، کبھی چچا کا پیسہ پچا کر، بےمانی کر کے سیپریٹ ہو گیا۔ اب رشتہ دار جائے بھاڑ میں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع، کہ یاد رکھو کہ جنت میں رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتے کا حق ادا نہ کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ ہماری اور آپ کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی محنت، عبادت، مجاہدہ، قربانی، رضامندی صرف اس بات کے لیے ہے، اس منزل کے لیے ہے کہ آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے، ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بہت سننا چاہتا ہے۔ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی ہے، بڑی لذیذ نعمتیں ہیں، سب آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں، ہر آدمی کی خواہش ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کیا کہ لا يدخل الجنت قاطع، بلڈنگ بنا لو، تم رشتہ داروں کا حق دبا لو اور اپنی پوزیشن مضبوط کر لو، اور اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس سورس ہے،
تو تم جو ہے غریب رشتہ دار کو دبا لو، سب کچھ کر لو گے، اپنا نام بھی بنا لو گے، پیسہ بھی بنا لو گے، سب کچھ کر سکتے ہو، یہ دنیا ہی کے 60-70 سالہ زندگی میں، لیکن جنت میں انٹری نہیں ہوگی، جنت کے گھر میں انٹری نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں آئے، وہ تو ناکام آدمی ہے۔ کامیاب آدمی کی علامت یہ ہے کہ زندگی ایسی گزارے کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے نکل جائے اور جنت میں چلا جائے، فقد فاز، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے تحقیق کا لفظ استعمال کیا ہے، فقد فاز، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ایک دم کلیئر بات ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے والا کامیاب ہے۔ اب جو آدمی رشتے کو نبھائے گا نہیں، رشتے کو بچائے گا نہیں، رشتے کا پاس نہیں رکھے گا اور رشتہ داروں کے اندر پھوٹ ڈالے گا، دشمنی ڈالے گا، نفرتیں پیدا کرے گا، رشتوں کو توڑے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، دنیا کے چاہے جتنے راستے بنا لے، دنیا میں چاہے جتنے راستے بنا لے، دنیا میں چاہے جتنا گھر بنا لے، لیکن جنت کا گھر نہیں نصیب ہوگا۔ اور اس کے فائدے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے رشتے کو بچاتا ہے، نبھاتا ہے اور رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے تو اس کے بہت عظیم اور بڑے بڑے فائدے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں 2 چیزوں کی جنگ چلتی ہے انسانوں کے درمیان، کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ، ہر آدمی کی خواہش، ہر آدمی کی کوشش، ہر آدمی کی محنت، ہر آدمی کی طلب، ہر آدمی کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں کم سے کم وقت میں۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی شامل ہوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ میں مختصر سی زندگی میں جتنا چاہے مال جمع کر لوں، اس سے میرے فیملی کے لوگ خوشحال رہیں گے، میرے بچے خوشحال رہیں گے اور گھر کے لوگ خوشحال رہیں گے۔ چلیے ایسی خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے، رزق کے اندر برکت کی دعا مانگنا اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ رزق میں برکت کی دعا مانگو۔ رزق میں برکت کی دعا یہ بھی ہے کہ مال میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، بچوں میں برکت ہو، ہر ایک چیز میں، دنیاوی چیزوں میں برکت ہو، یہ سب مل کر رزق بنتا ہے۔ صرف کھانا رزق نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں اس میں برکت ہو جائے، یہ سب مل کر رزق بنتا ہے۔ تو ساری دوڑ، ساری محنت، ساری کوشش ہم انسانوں کی، ہماری اور آپ کی پیسہ کمانے اور بڑھانے پر لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان یبسط لہ فی الرزق، کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، اس کے رزق کو پھیلا دیا جائے، اس کے رزق کو وسیع کر دیا جائے۔ یہ فارمولہ سن لیجئے، ان یبسط لہ فی الرزق، کہ جس کے رزق میں برکت چاہیے اور وسعت چاہیے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرے، وہ اپنے رشتہ دار کو جوڑ کے رکھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑا رہے۔ ان یبسط لہ فی الرزق، اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ اور دوسری دوڑ یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم مرے نہیں، کم سے کم 100 سال زندہ رہیں۔ یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم کو مرنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں مریں گے، آج نہیں کل مریں گے، کل نہیں پرسوں مریں گے، یعنی ٹالا جائے۔ ابھی اگر 10 سال زندہ رہ گیا تو 10 سال اور خواہش کرے گا۔ 100 سال کا بوڑھا انسان بھی چاہے گا کہ 100 سال اور زندہ رہیں۔ ہر آدمی کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ مرنا نہیں ہے، زندگی کو جتنی لمبی چاہو گزارو، مزے کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو جائے، تمہاری زندگی لمبی ہو جائے، تم جلدی مرو نہیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرو، اپنے رشتہ دار کے حق کو نبھاؤ، رشتہ نبھاؤ، رشتہ بچاؤ، رشتے کا پاس رکھو، اس کا خیال رکھو، اس کا لحاظ رکھو۔ یہ 2 چیزیں جو ہم لڑ جھگڑ کے حاصل کرتے ہیں، مال جو ہے کبھی کبھار کسی کو قتل کر کے حاصل کرتے ہیں، کبھی کبھار کسی پر ظلم کر کے حاصل کرتے ہیں، کبھی کبھار چوری کر کے حاصل کرتے ہیں، کبھی کبھار ڈاکہ ڈال کر حاصل کرتے ہیں،
کبھی کبھار جو ہے غیبت اور چغل خوری کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، کبھی کبھار حرام کام اور حرام تدبیروں کے ساتھ مال کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گندے طریقے سے مال بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر مال بڑھانا ہی ہے، رزق میں برکت ہی چاہیے، تو سب سے سمپل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہو، اپنے رشتے کو نبھاتے رہو، اپنے رشتے کو بچاتے رہو۔ ان یبسط لہ فی الرزق، زندگی بچانے کے لیے کون کون سے ڈاکٹر سے ہم ملتے ہیں، کیسے کیسے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کیسی کیسی دوائیں کھاتے ہیں، کیسی کیسی مشینیں لگاتے ہیں، کیسے کیسے چارجز ہم دیتے ہیں، اور کیسی کیسی بیماریوں سے ہم لڑتے ہیں تاکہ ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے رشتہ دار کی عمر بڑھ جائے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ تو بھائی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، رشتہ داروں کے حق کو ضائع کرنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ آپ نے پہلے سنا قرآن کریم کی پچھلی آیتیں جو آپ نے پچھلے ہفتے میں سماعت کی ہے، 14-15 آیتیں، اس میں سے جو 6-7 آیتیں ایسی تھی جس کے اندر صاف طور پر یہ لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون اور معنی یہ تھا کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس پر، وہ آدمی فتنہ فساد کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے جو رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے سنا، اور اس ہفتے وعید کیا سنی آپ نے؟ کہ اللہ توڑ دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہم نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ جو رشتہ داری کو نبھائے گا، جو رشتہ داری کو جوڑے گا تو اللہ اس کو جوڑے گا۔ جوڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیوی کوئک سے ٹوٹی ہوئی چیز کو اللہ جوڑ دے گا۔ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو انعام سے نوازے گا، اکرام سے نوازے گا، برکت سے نوازے گا، رحمت سے نوازے گا، وسعت سے نوازے گا، خوشی سے نوازے گا، اطمینان سے نوازے گا، سکون سے نوازے گا، اور وہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب کھلتا ہوا، پھلتا ہوا، پھولتا ہوا زندگی گزارے گا۔ یہ مطلب ہے جوڑنے کا۔ اور پھر اللہ اعلان یہ کرتا ہے کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، میں اس کو توڑتا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے لکڑی کو ہم توڑ دیتے ہیں یا کسی اور چیز کو توڑ دیتے ہیں، یہ توڑنا مقصود نہیں ہے۔ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال تو دیں گے لیکن سکون نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ تو دیں گے لیکن اطمینان نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسے کو پھر ایسی جگہ پر لگائیں گے جہاں پر آپ سوچ نہیں سکتے، جہاں پر ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارا وہم و گمان نہیں ہے۔ رحمت اڑ جائے گی، برکت اڑ جائے گی، عافیت اڑ جائے گی، اطمینان اٹھ جائے گا، سکون اٹھ جائے گا، خوشی اٹھ جائے گا، موڑ موڑ پر مصیبت، گلی گلی میں مصیبت، جہاں سانس سانس پر جو ہے آپ کو ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی، مصیبت لگی رہے گی۔ یہ ہے توڑنے کا مطلب۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ ہم توڑیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جوڑ نہیں سکتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جو خالق کائنات ذرے ذرے کا مالک ہے اور جو کن فیکن کا مالک ہے، جس کو کسی اوزار کی، کسی فوج کی، کسی پاور کی، کسی سورس کی، کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے پوری انسانیت کو چٹکی میں بس ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، پوری مخلوق کو بس ایسے ہی پیدا کر دیا کہ پیدا ہو جا تو ہو گئے۔ تو وہ خدا کہہ رہا ہے کہ توڑ دوں گا، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا، اور تم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے اگر تم رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرو گے۔ تو ظاہر ہے کہ دیکھنے میں ہمیں ایسا لگتا ہو کہ ہم بہت خوش ہیں رشتہ داروں کا حق دبا کر، یا رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایسا لگتا ہو ظاہری شکل و صورت میں کہ بھائی یہ تو بہت خوش ہے، جب سے یہ رشتے الگ کر لیا ہے بہت ترقی کر رہا ہے، بہت آگے جا رہا ہے، بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھنے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا، لیکن اندرون کے اعتبار سے اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، توڑ کر، اتنا توڑ کر رکھے گا کہ اس کی خود فیملی میں اس کا جو سگا اولاد ہے وہ اس کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہو سکتا، جو خود اس کا ماں باپ ہے وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا، اس کے ماں بہن ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کے گھر کے جو حقیقی رشتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے، ایسا توڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعید پر ہم ہلکے میں نہ لیں کہ ارے رشتہ ہی تو ہے، نبھائیں نہیں نبھائیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔
رشتہ کو ایسا ہی نبھانا ہے جیسے ہم رمضان کے روزے کو نبھاتے ہیں، حج کو نبھاتے ہیں، زکوٰۃ کو نبھاتے ہیں، نماز کو نبھاتے ہیں۔ آج ہم جو جمعہ کی نماز میں ایک ذمہ داری سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، فرض سمجھ کر جو یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، اسی خوف سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں ہم پر غیر مسلم کا ٹھپا نہ لگ جائے، ایمان سے ہم بے دخل نہ ہو جائے، یہ ٹھپا ہم پر نہ لگے، تو کم از کم ہم جمعہ کے دن اللہ کے ڈر اور خوف سے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اتنا ہی ضروری سمجھے رشتے کو نبھانے، اتنا ہی ضروری سمجھے رشتے کو بچانے میں، اتنا ضروری سمجھے رشتے کا پاس اور لحاظ رکھنے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی باتیں رشتے کے حوالے سے، اس کے ادا کرنے کے حوالے سے رہ گئی ہیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔